ریاض میں روحوں کا تہوار ہالووین دھوم دھام سے منایا گیا۔ محمد بن سلمان کے ولی عہد بننے کے بعد اسلامی تہذیب و ثقافت اور روایات پر شب خون کا لامتناہی سلسلہ جاری۔ یعنی سمیر چودھری۔ ریاض میں روحوں کا تہوار ہالووین دھوم دھام سے منایا گیا۔ محمد بن سلمان کے ولی عہد بننے کے بعد اسلامی تہذیب و ثقافت اور روایات پر شب خون کا لامتناہی سلسلہ جاری۔ ریاض عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق دنیا بھر میں ڈراونے موسم کی تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں بھی ہالووین ویک اینڈ منایا گیا۔ اس ایونٹ کے دوران بلی وارڈ کے پنڈال کو ملبوسات پارٹی میں تبدیل کر دیا گیا۔ پرنس محمد بن سلمان کے ولی عہد بننے کے بعد مقدس سرزمین سعودی عرب میں بدعات و خرافات اور فحاشی و عریانیت کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ کسی طرح سے تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ مغرب زدگی سعودی معاشرے کا پیرہن بنتا جا رہا ہے۔ آئے دن مغرب مرعوب ہو کر جس طرح کی پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں، چند سال قبل اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کی مخالفت کرنے والوں کو پابند سلاسل کیا جا رہا ہے۔ سعودی جیلیں ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہیں جنہوں نے مملکت میں اسلامی تہذیب و ثقافت پر پرنس محمد بن سلمان کے ذریعے مارے گئے شب خون پر احتجاج کیا ہے۔ خبر کے مطابق سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں ایک ایسا دن منایا گیا جس کو ڈرا دینے والا ہفتے کا آخری روز قرار دیا گیا۔ اس دن کے حوالے سے تقریبات بھی منعقد کی گئی اور اہم شاہراہ کو جمعرات جمعہ کی درمیانی شب ہالووین کے حوالے سے سجایا گیا۔ خبر رساں ادارے عرب نیوز کے مطابق ریاض کی اہم شاہراہ پر آنے والوں کو صرف اس شرط پر داخلے کی اجازت دی گئی کہ وہ ڈراونے ملبوسات پہنیں گے۔ سعودی دارالحکومت میں منعقد ہونے والی یہ تقریبات خوفناک بھیس اختیار کرنے والوں کو نمائش اور شہریوں کے تخلیقی ڈیزائن سامنے لانے کے لیے وقف تھی۔ ایونٹ میں بھرپور شرکت کی حوصلہ افزائی کے لیے بھوتوں، چڑیلوں اور ڈراونے ملبوسات پہن کر آنے والے مہمانوں کو بلی وارڈ میں مفت داخلہ دیا گیا۔ تقریب کو خوفناک روپ میں ڈھالنے کے لیے سعودی اور رہائشیوں کے تخلیقی ڈیزائنوں کی نمائش کے لیے وقف کر دیا گیا تھا۔ انتظامیہ کے مطابق ان تقریبات کا مقصد تفریح، سنسنی اور جوش سے بھرا ہوا ماحول تخلیق کرنا تھا، جبکہ تقریب میں شرکت کرنے والوں نے مختلف کرداروں کے ملبوسات کے پیچھے چھپی کہانیاں بھی دریافت کی۔ تقریب میں شریک عبد الرحمن نامی شہری کا کہنا تھا کہ یہ ایک بہت اچھی تقریب ہے اور وہ اگر ایمانداری سے بتائیں تو یہ ایک خاموشی کا جذبہ ہے۔ عبد الرحمن کا مزید کہنا تھا کہ جہاں تک اس تقریب کے حلال یا حرام ہونے کے تعلق سے ہے تو وہ اس بارے میں نہیں جانتے، وہ اسے تفریح کے لیے مناتے ہیں اور کچھ نہیں، اور وہ کسی بھی چیز پر یقین نہیں رکھتے۔ اگرچہ خلیجی ممالک میں ہالووین کی تقریبات پر طویل عرصے سے پابندی تھی، تاہم تقریب میں شریک لوگوں نے اس موقع کو ایک بے درد تفریح کی شکل قرار دیا۔ تقریب میں شریک خالد انور الحاربی کا کہنا تھا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے اور وہ یہاں صرف تفریح کرنے آئے ہیں۔ اس تقریب میں آتش بازی کا بھی مظاہرہ ہوا۔ تقریب میں ایسا بہت کچھ دیکھنے کو ملا جس سے خوف ٹپکتا تھا، جبکہ خوفناک آوازوں کی گونج اس میں مزید اضافہ کر دیتی تھی۔ خیال رہے کہ اس سے پہلے اس طرح کی تقریب رواں سال ریاض کی شاہراہ پر منعقد کی گئی تھی، اور اس کے علاوہ ونٹر ونڈر لینڈ کے نام سے بھی ایک تقریب کا آغاز رواں سال 17 اور 18 مارچ کو کیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ ہالووین مغربی تہذیب کا تہوار ہے۔ اس تہوار کی بنیاد ایسے جھوٹے عقیدے ہیں جن کا تعلق مردوں، بدروحوں اور شیاطین سے۔ اس کی شروعات آئرلینڈ کے قبائل نے کیا۔ امریکہ میں ہالووین کی شروعات 1921 میں شمالی ریاست منیسوٹا سے ہوئی، اور اس سال پہلی دفعہ شہری سطح پر تہوار اس کا جشن منایا گیا۔ پھر دھیرے دھیرے 2000 سال قدیم یہ تہوار
امریکہ دیگر قصبوں اور شہروں تک پھیل گیا اور پھر اس نے قومی سطح کے بڑے تہوار اور ایک بہت بڑی کاروباری سرگرمی کی شکل اختیار کر لی۔ تاریخ نگاروں کا ماننا ہے کہ ہالووین کا سراغ قبل مسیح دور میں برطانیہ کے علاقے آئرلینڈ اور شمالی فرانس میں ملتا ہے، جہاں سیلٹک قبائل ہر سال 31 اکتوبر کو یہ تہوار مناتے ہیں۔ ان کے ہاں نئے سال کی شروعات 1 نومبر سے ہوتی تھی۔ موسمی سرگرمیوں کی وجہ سے ان علاقوں میں فصلوں کی کٹائی اکتوبر کے آخر میں ختم ہو جاتی تھی اور نومبر سے سرد اور تاریک دنوں کا آغاز ہو جاتا تھا۔ موسم سرما کو قبائل موت کے ایام سے بھی منسوب کرتے تھے، کیونکہ اکثر اموات اسی موسم میں ہوتی تھی۔ سیلٹک قبائل کا عقیدہ یہ تھا کہ نئے سال کے آغاز سے پہلے کی رات یعنی 31 اکتوبر کی شب کو زندہ انسانوں اور مردوں کی روحوں کے درمیان سرحد نرم ہو جاتی ہے اور ان کی روح دنیا میں آ کر انسانوں، مال مویشیوں اور فصلوں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ روحوں کو خوش کرنے کے لیے سیلٹک قبائل 31 اکتوبر کی رات آگ کے بڑے بڑے الاؤ روشن کرتے ہیں، اناج بانٹتے تھے اور جانوروں کی قربانی دیتے تھے۔ اس موقع پر وہ جانوروں کی کھال پہنتے اور اپنے سروں پر جانوروں کے سینگ لگا کر عجیب و غریب شکلیں بناتے تھے۔ بتا دیں کہ ایسے تمام کام اور رسوم و رواج جو کسی خاص تہذیب، مذہب یا نظر سے جنم لیتے ہوں اور ان کی پہچان سمجھے جاتے ہوں، ان کو بطور تہوار منانا اہل اسلام کے لیے قطعاً جائز نہیں، کیونکہ پیغمبر اسلام حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے، یعنی ابو داؤد شریف۔